نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 اکتوبر درس فیضان الحدیث نمبر 294۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے انسان مسافر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم مسافر ہے یا راستہ طے کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا گزرگاہ ہے۔ یہاں سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہم ایک فیز سے نکل کر آئے ہیں۔ ایک فیز تھا عالم ارواح کا، ایک فیز تھا ماں کے رحم کیا، اب ایک فیز یہ ہمارا دنیا کے اندر پڑاؤ ہے۔ یہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل فیز ہے۔ اس فیز میں ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں تاکہ اگلے فیز میں جا کر ہمیں اس کی جزا اور سزا سے گزرنا پڑے۔ اس فیز میں ہمارا کریکٹر واضح ہوگا، ہمارے قول اور فعل واضح ہوں گے، ہماری سوچ مائنس یا مثبت ہے وہ واضح ہوگی۔ اگر انسان اتنی بات سمجھ لے کہ دنیا مستقل ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف چند مرحلوں کا نام ہے جس میں سے انسان برابر گزر رہا ہے۔ ان مرحلوں کا نام بچپن، جوانی، بڑھاپا وغیرہ، بلکہ ہر ایک انسان کو ان میں سے پورے طور پر گزرنا نصیب بھی نہیں ہوتا۔ کئی بچپن کے مرحلے میں ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، کوئی جوانی میں ہی چلا جاتا ہے، اور کوئی بڑھاپے کے آخری مرحلے میں جا کر دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ہر مرحلے کے اندر برابر اس کی طاق میں رہتی ہے۔ کسی کو گدھ بن کر اچک لیتی ہے، کسی کو شیر بن کر کھا جاتی ہے، کسی کے پیچھے بلی کی طرح پڑ جاتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا سا نوچتے نوچتے آخر ختم کر دیتی ہے۔ بلکہ آج کل تو اس کی ایک اور شکل بھی دریافت ہو گئی ہے جس کا نام جراثیم ہے۔ وہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا گلا گلا کر یعنی اور چوس چوس کر ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ زندگی پر لٹو بنا پھرتا ہے، موت سے بھاگنے کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ ابھی تو میں اس کے بس کا نہیں ہوں، ابھی اس سے ڈرنا کیا، جب آئے گی دیکھا جائے گا۔ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اب تو نئی نئی تحقیقات سے بڑی بڑی قوتیں، مثلا بھاپ، بجلی وغیرہ، یہاں تک ایٹمی قوت تک کو مسخر کر لیا ہے۔ کسی دن موت کو بھی قابو کر لیا جائے گا۔ لیکن افسوس، یہ سب خام خیال اور بیکار باتیں ہیں، کیونکہ آدمی برابر مرتا چلا آ رہا ہے، اور یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو بھی زندہ ہے وہ دیر سے یا سویر لا محالہ موت اس کو اچک لے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے اللہ یہ مکے کی وادی کے سنگریزوں کو سونا بنا دے اور سونے سے بھر دے۔ یعنی اللہ کی طرف سے میرے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر تم دولت مند بننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے مکہ کی وادی سونے سے بھر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، میرے رب، میں اپنے لیے یہ نہیں مانگتا، بلکہ میں ایسی نداری اور غریبی کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو جب میں بھوکا رہوں تو آپ کے سامنے عاجزی اور گریہ زاری کروں اور آپ کو یاد کروں، اور جب کہ پیٹ بھر کر کھاؤں تو میں آپ کی حمد اور آپ کا شکر ادا کروں۔ یعنی ہر دور میں انبیاء تو ایک اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں نا۔ انبیاء کے جو اصحاب ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو بھی اللہ نے مواقع دیے کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا تمہارے لیے آسان کر دی جاتی ہے، دنیا تمہارے لیے سہل کر دی جاتی ہے، لیکن انہوں نے بھی غربت کو ترجیح دی، بھوک اور افلاس کو ترجیح دی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غریبی ایک معنی ہے، غریبی ایک طنز ہے،
لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہمیں مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں میں اٹھانا۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا جو ہے، اے سونے وقت، بڑا پیارا شعر کسی نے کہا، اے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کچھ خبر نہیں اٹھے یا نہ اٹھے صبح کو، لمحے کی خبر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے، زندگی کو مسافر خانہ سمجھتے ہوئے، زندگی کو راہ گزر سمجھتے ہوئے اپنا دل یہاں نہ لگائیں، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہم بناتے ہیں بڑی محنت کے ساتھ، بالآخر ہم چھوڑ چلے جاتے ہیں، اور پھر پیچھے والے چاہے اس کو وہ سنبھال لیں، چاہے اس کو وہ ضائع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔